یہ بہت نازک ٹاپک ہے، اس میں بہت بہت باریکیاں ہیں. ہم انشاءاللہ آگے سیشنز میں ڈیپتھ میں جائیں گے. آج بس موٹا موٹا ہیڈنگز کے طور پہ میکسیمم کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کل دنیا کے پیچھے ہم اتنے پاگل ہو گئے، اور دنیا اتنی سجے جا رہی کہ ہمیں ہر حرام چیز بھی خوبصورت لگ رہی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ شیطان ہر چیز کو سجا سجا کے بتاتا ہے، اور اس سجاوٹ کے اور انسان اٹریکٹ ہوتے جا رہا ہے. تو بہت سے رشتے ڈسٹروائے ہو رہے، ڈسٹرب ہو رہے. ان میں سے آج کے دور میں ایک شادی بھی. تو میں سوچی اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ غور کریں گے، اور کیسے ہم ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں. اس پہ میں ورک آؤٹ کر رہی تھی، لگ بھگ 5 ایئرز سے کر رہی تھی. میں سوچی تھوڑا سا شیئر کروں. اوور آل میں نے آبزرو کر کے، پھر فک کے لحاظ سے تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے، پھر تھوڑے پریکٹیکل ایشوز کو لے کے، تھوڑے ایکسپیرئنس پھر جا کے پوچھ کے، کسی کو آبزرو کر کے میں نے تھوڑا سا ورک آؤٹ کر کے شیئر کر رہی ہوں. بہت نازک چیز ہے. ہر کسی کے گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے شوہر کے مزاج الگ ہوتے ہیں. بہت مجھے مشکل لگا، لیکن بہت سے لوگ جب آ کے شیئر کرتے تھے مجھ سے، جب میں انڈیا میں درس کرتی تھی، تو مجھے لگا کہ کچھ تو ہیلپ کرنا چاہیے. اس کے لحاظ سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے. پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ جب بھی شادی کے ریگارڈنگ تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، شادی کیوں کرے؟ شادی نہ کرے تو کیا ہوتا؟ شادی کیوں کرے؟ کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا سولوشن ایک ہی ہے کہ بے شک ہاں ضروری ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی نہیں کرتے ہیں وہ میرے امت میں سے نہیں ہے. بس نو ادر آپشن فار اس. اب اس ٹاپک میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طرح بنائیے کہ میں ایک عورت ہوں، اور میں اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میرے رسول کے سنت پہ چلوں گی، اور میرے رسول کے طریقے کو اپناؤں گی. جو بھی کچھ میرے رسول نے بتایا ہے میں پوری کوشش کروں گی. ہم لوگ جینٹس کے نیچر سے کمپیئر نہیں کریں گے، جینٹس سے بالکل کمپیریزن نہیں کر لیں گے. ہم صرف اور صرف میں ایک عورت ہوں اور میری کوشش کیا ہو سکتی ہے. اتباع رسول بھی آئے گا اس میں، اور کامیابی آئے گی انشاءاللہ. تو قرآن میں کیا ہے؟ پہلے میاں بیوی کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے کمپیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کہ بہت بڑی مسٹیریس تھنگ، بہت بڑی چیز سے کمپیئر نہیں کرے. ایک لباس جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، جو ایک سائل، ایک مانگنے والے کے ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اور ہر کسی کو ضروری ہے لباس. تو اس سے کمپیئر کیا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں لباس کیوں ضروری ہے، اور لباس کیا چیز ہمیں دیتا ہے. اگر وہ لباس نہ ہو تو کیسے رہے گا؟ اس بات پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے، اور کتنی امپورٹنٹ ہے وہ چیز بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اکثر لباس سب پہ ہوتا ہے، لیکن کس پہ نہیں ہوتا ہے؟ جانوروں پہ نہیں ہوتا ہے. اور جو دماغی حالات سے جو ہوتے ہیں نا، دماغی حالات سے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، وہ لوگ دکھتے ہیں. تو وہاں پہ لباس کا امپورٹینس ہمیں تھوڑا سا بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف لباس سے کیوں کمپیئر کرے. اور میں ابھی ٹپس شیئر کروں گی، اس کے بعد میں اوور آل سولوشنز کے طور پہ آؤں گی. فرسٹ ٹپ یہ ہے کہ ایکسپٹینس وتھ لو اینڈ گریٹیٹیوڈ، شکر. پہلے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک ہدیہ کے جیسا ایکسپٹ کریے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ازواج زندگی کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیا ہے. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، پھر اس ہونے کے بعد پھر ہمارے دلوں میں ایک ناشکری آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شکر سے کیا ہوتا ہے کہ محبت آتی ہے. اگر ہمیں شکر ہو تو ویلیو بھی معلوم ہوتی ہے. تو پہلے شوہر کو ایک ہدیے کے جیسا
ایکسپٹ کریے, ہر وقت اس بات کو دماغ میں رکھ لیجئے کہ شوہر ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہمیں موقع دیا ہے اجواز زندگی جینے کا. پھر نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ فیئر آف انپلیزنگ اسٹیٹ. انپلیزنگ اسٹیٹ, حدیث یہ ہے کہ عورت اگر اس حال میں وفات پائی جب اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی. آتھینٹک حدیث ہے, if a woman dies while her husband was pleased with her, she will enter paradise. یہاں پہ دیکھیے جنت کا ایک شارٹ کٹ بتایا ہے. ہم اتنا رستے ہیں اپنے ہسبینڈ پہ, 2-3 دن نہیں بات کرتے. آج کل دیکھیے کب موت آ رہی نہیں پتا. اگر اس حالت میں اگر موت ہوئی تو کیا ہوگا ہمارا حشر, ایک بار سوچئے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں تھوڑا سا خوف آتا ہے. اور بے شک یہ ایمان کا پارٹ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ ہمیں توکل رکھنا چاہیے اور اس کو یاد کرتے ہونا چاہیے. تو اس چیز کو بھی اپنے دماغ میں رکھ لینا چاہیے کہ کئی میری موت اس حالت میں نہ آئے جب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے. اس بات کو بھی ہم نے اپنے دماغوں میں رکھ لینا چاہیے. نیکسٹ, ایکسپریشن آف لو ان آل سچویشنس. ایکسپریشن آف لو ان آل سچویشنس. دیکھیے ہم اکثر لیڈیز میں ایک ہیسیٹیشن ہوتا ہے ایکسپریس کرنے. آپ اگر ہم سیرہ میں دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈسکرائب کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از دا موسٹ بلاؤڈ فار می. سارے مدینہ کو پتا تھا, اب سارے امت کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کو بہت چاہتے تھے. اب ہم جینٹس کا نہیں دیکھیں گے, ہم کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں ہم وہ دیکھیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمکتے ہوئے تارا جس کے روشنی سے دنیا والے دیکھ سکتے ہیں, اس چمکتے ہوئے تارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کرتے تھے. اور ہم بھی اکثر اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہم کیسے کمپیئر کریں. بہت سارے سچویشنز ہمارے سامنے آتے ہیں, کبھی اپنے ہسبینڈ شیو کر کے آتے ہیں, کبھی ایک ڈفرینٹ ڈریسنگ رکھتے ہیں, تو کبھی ہم ایکسپریس نہیں کرتے. اگر اچھے دکھے تو بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ایکسپریس کریں, اور ان چیزوں پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. تو کبھی کبھی اپنے شوہروں کو ایکسپریس کریے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ شیو کر کے کیا اس طرح سمپل سے کہیے کہ کیا بات ہے آج اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ, اس طرح کبھی ڈریس اچھا پہنے تو کیا بات ہے آج. اس سے کیا ہوتا ہے نا, ایک رشتے میں ایک انہینسمنٹ آتا ہے. تو ایکسپریس کریے. اب ایج کا اس ایج کا یہ سب بد فکر کریے. کسی بھی ایج میں کبھی بھی آج چمک رہے ہیں اس طرح ایکسپریس کرتے رہیے. اور وربلی بھی ایکسپریس کریے کہ آپ نے آپ میرے لیے کیا ہے, آپ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لائف میں. اس طرح ایکسپریس اب کرتے رہیے. آپ یاد رکھ لیجئے کہ اس پوائنٹ کو کہ ایکسپریس وربلی بھی کریے, اور کبھی کبھی ایک اسمائل دیجئے. کبھی دیکھ رہے ہوتے سڈنلی اتنا منہ ہم لوگ پھگا کے بیٹھتے ہیں, اس وقت بھی ہنسیے, ہنسنے کی کوشش کریے, ہنسیے. مسکراہٹ صدقہ بھی ہے نا, مسکراہٹ. تو کبھی کبھی آپ کے ہسبینڈ کی طرف دیکھ کے ہنسیے. پہلے ریئلائز نہیں ہوں گے تو بھی لیٹر انشاءاللہ دے ول ریئلائز. تو ایکسپریشن آف لو ان آل سچویشنز. آل سچویشنز کیسے بولے تو اب دیکھو یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا ڈسکرائب کرو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہمارا پیار ایک گھیٹی کے جیسا ہے, جتنا تم کستے جاؤ اتنا گھٹ ہوتے جاتا. تو کبھی جھگڑا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اب کیسا ہے آپ گھیٹی آپ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے, جس دن پہلے دن تھا ویسے ہی ہے. تو کوشش کریے, غصے میں بھی اگر ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایکسپریس کریے. اور ہسبینڈ کبھی غصہ کر کے بیٹھے تو کہیے کتنا چہرہ دیکھیے جا کے کیسے لگ رہے ہیں غصے میں. اس طرح کچھ سوچیے, کچھ ایسا غصے کے سچویشنز کو بھی فنی سچویشنز بنائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم لوگوں کو. اور نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیمز بھی کھیلتے تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو ینگ, ویری ینگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کرے تو ریسنگ, ان کو بھاگنے کا, گڑیاں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا تھا.
تو اب ہم لوگ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ ہم دیکھو کبھی بھی جتنا ہم وقت کچن میں اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ ٹائم نہیں ہے, ہم غور نہیں کرتے اور اس کے لیے شیڈیول بھی نہیں بناتے ہیں. تو ایک شیڈیول بنائیے, عشاء تک نماز پڑھ کے وائنڈ اپ کریے اپنے کام کو. وائنڈ اپ کر کے ہم ایک کمپلین ہوتا ہے کہ وہ لوگ موبائلس میں ہی کھیلتے رہتے, تو جائیے موبائل میں کھیل رہے تو پوچھئے کہ میں بھی کھیلوں آپ کے ساتھ. آہستہ آہستہ ایک سٹیپس کے وائز کوشش کریے. انڈور گیمس ہے, کیرم بورڈ, اب تو لاک ڈاؤن چل رہا تو ورکنگ آورس بھی کم ہوں گے, تو شروعات تو کریے. اسٹیپ اگر ہم ڈالیں گے تو منزل تک پہنچیں گے نا. تو شروعات تو کر کے دیکھیے, انڈور گیمس کھیلیے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیے. موبائلس میں اگر وہ لوگ کھیل رہے ہیں تو آسک دیم ریپیٹڈلی, ایک دن اگر نہیں تو دس سیکنڈ ڈے, اس طرح ان لوگوں کے ساتھ گیمس بھی کھیلنے کی کوشش کریے, ٹائم اسپینڈ کریے. لیٹ دیم نو دیٹ یو آر انرجیٹک, یو آر اسٹل انرجیٹک. اگر کچھ امپریشن ہو یہ لوگ نہیں کھیلتے تو لیٹ دیم ہیو نیو امپریشنز آن اس irrespective of our ages. ایسا نہیں کہ ایسا نہیں کریے. کانفیڈنٹلی جائیے, کھیلیے ان لوگوں کے ساتھ. نیکسٹ, not looking into negatives اور always remember positives. دیکھیے میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں کہ ہر کسی میں نیگیٹو ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے درس دے رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت اچھی انسان ہوں, میرے نیگیٹیوز نہیں ہے. میرے نیگیٹیوز کیا ہے میرے سامنے والوں کو پتا ہے, میرے سسرال والوں کو, میرے مائکے والوں کو پتا ہے, میرے ساتھ رہنے والے میرے شوہر بچوں کو پتا ہے. ہر کسی میں نیگیٹیوز ہوتے ہیں, بس اس کو اوور کم کرنا چاہیے. اور کبھی بھی سامنے والے کے اندر نیگیٹیوز ڈھونڈتے وقت یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے نیگیٹو وہ جانتے ہیں. بی شیم فل, لٹل تھوڑا سا جھجکی کیا بولتے اس کو, ہیسیٹیٹ ہوئیے کہ سامنے والے کے اندر پازیٹیوز ڈھونڈ رہی ہوں, میرے نیگیٹیوز کیا ہے سوچئے. تو پازیٹیوز یاد لیجئے. اور جینٹس میں بہت پازیٹیوز ہوتے ہیں کمپیئر ٹو لیڈیز. وہ لوگ اگر نیکی کریں گے تو بھی ظاہر نہیں کرتے, اور بڑوں سے بہت ادب سے بات کرتے ہیں کمپیئر ٹو عورتیں, اور بہت جسٹفل ہوتے ہیں وہ نیچر میں. ہم آپ لوگ سب ریکال کریے, اپنے ہسبینڈس میں ضرور ہوتے ہیں عادتیں, جسٹفل ہوتے ہیں, بہت انصاف سے بات کرتے ہیں. لیڈیز کو تو بھی اکثر ہوتا ہے کہ میرے مائکے والے, میرے سسرال والے, لیکن جینٹس میں بہت کم, ایسا نہیں کہ نہیں, بہت کم ہوتا ہے. مائکے والے سسرال بہت اچھے سے عزت کرتے ہیں وہ. اب اس میں بولی نا بہت باریکیاں ہوتے ہیں, تھوڑے جینٹس ایسے بھی ہوتے ہیں, اب اس پہ مت جائیے. پازیٹیوز واٹ ایور پازیٹیوز, آفس میں کولیگس کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے, بہت ہیلپ فل رہتے ہیں وہ لوگ. سارے پازیٹیوز, صرف پازیٹیوز کو دیکھیے, نیگیٹیوز کو اگنور کریے. جب بھی آپ کو کچھ نیگیٹو لگ رہا ہے تو فوراً آپ کا دماغ پازیٹیو کی طرف جائیے. بہت اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ایک ہے نا, اس چیز نکل جاتی, انشاءاللہ آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے. نیکسٹ, always try not to involve third person. کبھی بھی تیسرے شخص کو انٹرفیئر مت کریے. تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے فوراً موم کو کال کرتے ہیں, تھوڑا سا ہوتا ہے ڈیڈ کو کال کرتے ہیں, یا ان کے بہنوں سے ذکر کرتے ہیں. اس طرح مت کریے. always try not to involve. اس سے کیا ہوتا ہے, میاں بیوی بات کر لیتے ہیں, دوسرے دن مل جاتے ہیں, یا تیسرے دن یا ایک مہینے کے بعد مل جاتے ہیں, لیکن جو تیسرے جو آتے ہیں نا وہ لوگ برے ہوتے ہیں. اور اب ہم لوگ جس کو انوالو کرتے ہیں وہ لوگ محبت میں آ کے کچھ کہیں گے وہ لوگوں کے سامنے, اس سے کیا تو ان کا اور اپنے ہسبینڈ کا رشتہ آپس میں ہوتا ہے. تو تھرڈ پرسن, چاہے اپنے ماں بھی کیوں نہ ہو, چاہے اپنے مدر ان لا بھی کیوں نہ ہو, بالکل مت انوالو کریے. کچھ بھی کریے, اگر آپ لوگ آپ کرنے لگیں گے نا, سامنے والے دیکھ کے بھی اس طرح سیکھیں گے. تو ٹرائی ناٹ ٹو انوالو تھرڈ پرسن. اور سکسth ہے, نیور ڈسکلوز یور بیڈ روم سیکریٹس. کبھی بھی اپنے بیڈ روم سیکریٹس ڈسکلوز مت کریے. حدیث میں آتا ہے, ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, ابو داؤد, اور یہ کلاسیفائڈ ایز صحیح حدیث, اور نمبر 2174 شیخ الالبان. میں نے اس لیے کیونکہ میں نے یہ پہلی بار پڑھا تھا, پھر مجھے لگا کہ میں آتھینٹسٹی بھی شیئر کروں, تو میں اس لیے بتا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وہاں پہ جینٹس اور لیڈیز سب بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جینٹس کو کہ کس کس نے آ کے یہاں پہ اپنے بیڈ روم سیکریٹس
बताए कि रात में ये हुआ था, या हम लोग इस तरह करते हैं, या हम लोग उस तरह करते हैं, किस किस ने बताया। तो सब लोग चुप होते हैं, खामोश रहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेडीज को पूछते हैं कि किस औरत ने किस किस किसने बताया है कि मेरे शोहर का ये है, मेरे शोहर का वो है, कमियां खूबियां कुछ भी हो, किस किस ने डिस्कस किया अपने जेंट्स, आई मीन सॉरी, अपने लेडीज के बारे, सॉरी अपने शोहर के बारे में। तो चुप रहते हैं। लेकिन एक यंग गर्ल क्या करती है उस वक्त, थोड़ा सा बैठी रहती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस पाने या बात सुनने थोड़ा सा ऊंचा उठकर बैठती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, और जब कहते हैं कि जिसने भी इस तरह की हरकत किया होगा, वो लोग ऐसे है, द लाइकनेस इज लाइक मेल डेविल और फीमेल डेविल, एक शैतान औरत और एक शैतान मर्द दोनों आए, और सब लोग देखते हुए, जब देखते रहे, व्हेन दे आर सीइंग, दे फुलफिल देयर डिजायर, वो अपने आरजू पूरा करते हैं। सब लोग जब देख रहे होते हैं, वो शैतान और शैतान मर्द अपना डिजायर फुल करते हैं, वो लोग इसके बराबर है। तो कितनी बड़ी बात है ये सोचिए। हम अक्सर डिस्कस करते हैं, अक्सर थोड़े लोग मजबूरन डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा इससे ना खुश हूँ। थोड़े लोग इस तरह डिस्कस करते हैं कि मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह बहुत, वो ऐसा है ऐसा है। मत डिस्कस करिए, एक बात अगर हमें मना की गई तो उसके पीछे बहुत हिकमत होती है। तो नेवर शेयर। अब हम लोग सोच सकते हैं कि मसाइल तो एक ही शख्स है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एक चीज। लेकिन उनका बैकग्राउंड भी देखिए कि वो दीन कैसे है, आई मीन क्राइटेरिया एक रख लीजिए आपके उस सक्सेसफुल लाइफ या दीन का कुरान, इस तरह थोड़ा सा वो भी देखिए। थोड़े लोग के पास बहुत तजुर्बात भी होते हैं, इल्म कम हो तो आप लोग देखिए, लेकिन एक से शेयर करिए, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूछेंगे तो नेवर डिस्कस। अब बस दुआ कर लीजिए कि इसका मसाइल क्या है। और आजकल इतने ब्लॉग्स है मोबाइल में कि आपको किसी भी मसाइल का हल आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो नेवर डिस्कस सच थिंग्स विथ एनीवन। ओके, नेक्स्ट आता है 7th टिप। मैं बोलना चाहती हूँ, रेड्यूस योर वॉल्यूम, स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आवाज नीचे करके बात करिए। और आवाज के बारे में आता है सूरह लुकमान में, ऊंची आवाज बहुत बुरी है और वो गधे की आवाज के बराबर है। तो इससे कुरान में आता है कि अल्लाह ताला स्पेशली वॉइस को भी एड्रेस करते हुए बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला को कितना नापसंद है, इतना लेडीज के पास होता है, अक्सर इतना बड़ा चीखते हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी देखिए अनवांटेडली भी चीजें होते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक डिग्निटी रखिए, एक हर एक में उंगली डालते, हर एक हम लोगों को होना। अगर अपने हस्बैंड उनके फैमिली से कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, इतना हम पीप करते हैं जाके क्या हो रहा, हमारी कान उधर ही रहते। आप लोग देखिए, इससे क्या हम लोग को हो सकता है कि क्या चढ़ाते हैं देखिए साजिश कितना रचाते, कोई लिख क्या है, क्या क्या चढ़ा सकते हैं। जब नीयत हमारी साफ है ना, तो उस नुकसान अगर हमारे खिलाफ कोई करेंगे तो भी उस नुकसान हमारे लिए फायदेमंद ही होगा, ये अल्लाह की तरफ से। तो एक डिग्निफाइड रखिए, डिग्निटी रखिए। हम लोग सोचते हैं कि शोहर ऑब्जर्व नहीं करते, बट हस्बैंड्स ऑब्जर्व एवरीथिंग। आप लोगों का हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, हस्बैंड्स बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो प्लीज एक डिग्निफाइड वे में रहिए, एक डिग्निटी रख लीजिए बात करते वक्त। और जब आपको जरूरत पड़ी तभी बात करिए। किसी से भी डिस्कस करें, उनके मॉम के साथ स्पेंड कर रहे हो या उनके किसी के साथ भी स्पेंड कर रहे हो, तो हर एक में मुंह मत डालिए। लेट हिम स्पेंड, गिव हिम स्पेस, लेट हिम स्पेंड विथ हिज फैमिली। अगर आप हमेशा रहेंगे तो भी वैल्यू नहीं मालूम होगी, अगर आप थोड़ी देर ना होंगे तो ही आपकी कदर मालूम होती ना। लेट हिम नो योर वैल्यू। इतना हम परेशान होते, मोबाइल पे बात करें तो भी ऐसा मेनी लेडीज रियली ऐसा मेनी लेडीज दिस चेक द मोबाइल। और एक दफा कोई झगड़ा हुआ था, आई मीन दे देमसेल्व्स टोल्ड समथिंग, ऐसा हुआ कि कितने मिनट बात करे भी दे चेक, वो लोग अपने उनके पेरेंट्स से या सिस्टर से। देखिए मैंने पहले भी बताया, सब आसान नहीं है, इसी लेकिन बहुत बारीकियां होते हैं। लेकिन
اچھے ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ہم لوگ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ایسے حرکتیں بالکل مت کریے. ڈونٹ ڈو سچ تھنگس. اور نیکسٹ ہے عاجزی, کمپیشن, محبت, شفقت. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے نا, یہ چیز ہی اپنے رشتے کو سنبھال سکتا ہے. میں کہوں گی اگر یہ چیز نہ ہو تو میرے خیال سے اس دنیا میں کپل ہی نہیں رہیں گے. آئی مین دیٹ ریلیشن ہی کنٹینیو نہیں رہے گا. یہ چیز بہت ہے. جب بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے ہر کسی کے لائف میں, ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں ایسے چیزیں. اس میں اوہ آ کرنے کے بعد بھی نہیں ہے, سب کے گھروں میں ہوتا ہے, آرگیومنٹس ہوتے ہیں. تو اس وقت خاموش رہیے. جب وہ چیخ رہے نا اس وقت خاموش رہیے. کبھی کبھی ہمارے اندر کا ایٹیٹیوڈ خاموش نہیں رہنے دیتا. اس وقت یاد کریے, جو بھی غصہ پی لیتا ہے وہ کس کے برابر ہے؟ محسن کے برابر ہے. اس وقت یاد کریے. لیکن بالکل اس وقت خاموش رہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا, چاہے کتنا بھی برا ہونے دو, سچویشن کتنا بھی بیڈ رہنے دو, اس وقت خاموش رہیے. اور اس وقت اتنا آتا ہے کہ میں دوسرے دن ہی ڈائیورس کو اپلائی کروں, اس طرح کے خیال وسوسے آتے, یا کپڑے صدر کے چلے جاؤں یا بلا لوں, اس طرح آتے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں, وہ شیطان کے وسوسے ہے. بس خاموش بیٹھیے, خاموش رہیے. اور آپ خاموش کتنے دیر چیخ سکتے ہو لوگ, یا کتنی دیر پکار سکتے؟ ایک دن صبح سے شام, ایک دن 2 دن, اس سے زیادہ تو طاقت نہیں ہے نا. کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم لوگ خاموش رہیے. لیٹ ہم شاٹ. اس کے بعد کیا کریے, وہ بات کو چھوڑ دیجیے. ایک جب نارمل ہوگا, ایسا نہیں کہ فوراً, جب نارمل ہوگا, جسٹ کنوے ہم دیٹ یو گاٹ ہرٹ. وہ بھی اسمال ٹون میں, ایسا نہیں کہ ریونج لیا جیسا. آپ نے اس طرح کہا تھا, آپ کو کیا کچھ ملا مجھے کہہ کے, کہ آپ نے سوچا کہ میں ہرٹ ہوئی. آپ ایک بار سوچئے, کیوں میں کہوں ہوا, کیا ہوا, آپ بھی سوچئے. اس طرح ایک اسمارٹ ٹون میں کہیے. ایک نہ ایک دن دے ول ریئلائز. میں نے دیکھا ہے, میں نے کبھی کبھی سمجھا, ایکسپیرئنس بھی کیا ہے. دے ول ریئلائز. ہم لوگ چیخیں گے, وہ لوگ چیخیں گے, سب آئیں گے, وہ اس سے ہم لوگوں کا گھر ہی خراب ہوگا. تو پلیز نہیں کریے. میں نے بہت سارے دیکھا. اب نارمل دیکھیے, 1-2 دن کے بعد نارمل ہوتا ہے, پھر پلیزنٹ ایسا لگتا ہے کہ ہوا ہی نہیں کچھ. وہ اگر ہم لوگ چھوڑ کے گئے, پیرنٹس گئے, اس بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے, ایک بار سوچے آپ لوگ خود. کیا ہوتا کچھ بولے, کیا ہوتا. ایک چیز ہوتا ہے جینٹس میں نے آبزرو کیا ہے, جینیٹیکلی بھی تھوڑے چیزیں ہوتے ہیں. اب کوئی ایک دم تھوڑے لوگ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں, تھوڑے جینیٹیکلی بھی ہوتے ہیں چینجز, یا آئی مین کازز. تو اوور کم کریے, ان کو ہیلپ کریے شارٹ ٹیمپرڈنس یہ کرنے کو. ان کے برابر ہم لوگ بھی چیخیں گے تو نقصان ہی ہوگا. نیکسٹ, ریمائنڈ یور سیلف آف دا سچویشنز وداؤٹ ہم. کبھی کبھی اس بات کو بھی ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے کہ اگر شوہر, اس بات کو بھی یاد کرتے ہیں کہ اگر شوہر نہ ہو تو کیسے رہے گا زندگی. اتنا ہم لوگوں کو شوہر سنبھالتے ہیں, ہمارا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو خوام بنایا ہے, سارا ہمارا خرچہ بیئر کرتے ہیں, ہمیں ان کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی. جو ینگ گرلس اپنے ہسبینڈس کو کھوتے ہیں, ایک بار ان کو دیکھیے کتنا وہ لوگ مس کرتے ہیں. یا پھر ویڈوز جو ایلڈرس ہوتے ہیں, دیکھیے چاہے کتنا بھی برا ہو, ان کے میموریز اتنے سویٹ میموریز شیئر کرتے ہیں. اور کچھ ینگ ویڈوز بھی دیکھیے آپ لوگ, کبھی کبھی کانورزیشن رکھیے, کبھی کانورس کر کے دیکھیے. ان لوگ ہم لوگ ایسے چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے. ان لوگوں کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے جیسا بھی ہوتا ہے. اپنے نانیاں, دادیاں, کوئی بھی اگر ویڈوز ہے ایلڈرز, تو کبھی کبھی آپ لوگ اس کام کو کریے اور پوچھیے ان کو کہ کیسی تھی ان کی میرڈ لائف. دے ول شیئر ویری گڈ تھنگس, ویری گڈ تھنگس. ہم لوگ اس چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سولوشنس ملتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی سولوشنس. ہم لوگ تو ایلڈرس کو دیکھ کے ہی ہم لوگ ایک ٹائپ آف امیج ہوتا ہے, لیکن بہت ان کے اندر تجربات, نالج چھپی رہتی ہے. some elders may not share. پھر اگین میں بولی نا, کیسز ڈفرنٹ, بٹ ٹرائی ٹو
इंशाल्लाह ट्राई टू उनके सामने ऐसा रखे कि वो शेयर कर सके, या कुछ फनी इस तरह, ऐसा नहीं कि जाके खोद खोद के निकाले, ऐसा नहीं है। बस एक बार सोचिए कि कैसे रहेगा, तो हम लोगों को खदर मालूम होती है उससे, और क्या होता है, हमारा दिल नरम होता है, आजिज़ी आती है हमारे अंदर। नेक्स्ट, अब आती हूँ मैं हैबिट्स के तरफ। हैबिट्स में जाने से पहले मैं और एक है कि हाउ टू डेवलप लव बिटवीन अस। लव बिटवीन अस, मोहब्बत में फिजिकल भी होता, फिजिकल रिलेशन को हम बहुत इग्नोर करते हैं औरतें। फिजिकल रिलेशन also plays a major role. Physical relation also plays a major role. और इतना हम लोग मूड्स को बना लेते हैं कि हम उस चीज के बारे में सोचना दूर की बात, उसको एक चीज के जैसा देखते हैं। थोड़े एज के बाद में तो शुरू में तो शादीशुदा जिंदगी के नए में होता है फिर भी कम, बट इसके एज के बाद नेवर डू दैट। कीप ए डे, जिस आपके शोहर का, फ्रॉम योर साइड, कीप ए डे और 2 days योर विश, only for husband. Decorate yourself, get ready for himself. उनको जो फेवरेट कलर है, या हम लोगों को पता होगा ना, get ready for himself. Let him know, convey him indirectly or directly that you have done something for him. You'll be waiting. इस तरह करिए। इससे और हम औरतों में जनाबत की हालत से फारिग होने के डर से भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहते। मैं बहुत डिस्कस करते हुए सुना था कि माइग्रेन आता है सुबह, हेडेक होता है, या सीजन। देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत से चीजों से हमें नवाजा है। पहले जमाने में कैसे थे, अब हम लोगों को तो गीजर भी है, सब कुछ है, और एक खूबसूरती आता है। देखिए, आप जनाबात से अल्लाह के डर से उठ के फजर से पहले फारिग होके फजर की नमाज, कितना प्यारा रहता, अल्लाह ताला कितने खुश हो गए उससे। आप सोचिए एक बार, इस तो आप लोग इस चीज पे भी ध्यान रखिए, और बी इनिशिएटिव। थोड़े लोग बोलते हैं यहाँ तो मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह भी मैंने पीपल यूज टू शेयर विथ मी। तो मैं कहती हूँ, वर्किंग आवर्स या ऑफिस के स्ट्रेस से भी इस तरह होता है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स का भी मैं इंशाल्लाह सोल्यूशन आगे बताऊंगी। बी इनिशिएटिव, बी इनिशिएटिव। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड, वहां पे भी एटीट्यूड, मैं क्यों पहले, वो फिर अगेन गो बैक, आजिज़ी, अगेन नरमी, अगेन कंपैशन, प्रीवियस पॉइंट्स को जाइए, फिर बी इनिशिएटिव। इट रियली इट हेल्प्स अ लॉट। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज को जाते थे, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहते थे, और जब भी जाते थे नमाज को या बाहर, ही यूज्ड टू किस ऑन हर forehead, I think, yeah, I remember, he used to kiss on her forehead and go. वहां पे देखिए फिजिकल टच कितना जरूरी। नमाज को जा रहे हैं हम लोग, नमाज को खड़े हो रहे हैं, तो वी नेवर इवन, जा रहे हैं ऑफिस को निकल रहे होते, गिव ए हग प्राइवेटली, गिव ए हग, गिव, डू इट,